اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہفتے کے 7 دنوں کی دعاؤں کے سلسلے کی یہ دوسری دعا، یہ دوشنبے کی دعا ہے، دوشنبے کو پڑھنے کی دعا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو دعا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تبصرہ جو مفتی جعفر حسین صاحب اللہ نے اپنی صحیفہ کاملہ میں دیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی یہ دعا میں کیا ہے، اس کا کنٹینٹ کے بارے میں آپ کو جو ہے مفتی جعفر حسین صاحب اللہ فرما رہے ہیں۔ اس دعا میں ابتداءً اللہ کی وحدت و اکتائی، استغنا و بنیازی، عظمت و کبریائی اور اس کے صفات کی کنہ حقیقت سے عقول و افہام کی درماندی کا تذکرہ ہے، اور صحیفے کی اکثر و بیشتر دعاؤں میں اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خالق کائنات یکتا و یگانہ ہے۔ یہ اس لیے کہ توحید خالص ہی دین کا سرچشمہ اور اسلام کے خسر عقائد کی خشت اول ہے۔ اگر عقیدہ توحید مستحکم نہ ہوگا تو مذہب و ملت کی جو عمارت بھی کھڑی کی جائے گی وہ متزلزل و ناپائیدار ہوگی۔ اس بنیادی و اساسی چیز کے تذکرے کے بعد نظر، وعدہ اور عہد و پیمان کے ایفا اور حقوق العباد کی اہمیت اور اس فریضے سے عہدہ برآنے کی دعائیہ پیرایہ میں تعلیم دی ہے، اور یہ طریقہ تبلیغ و تلقین براہ راست پند و معاوضت سے زیادہ مؤثر اور دلنشین ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس تبصرے کے بعد ہم دعا کے اصل متن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا، اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔ الوہیت میں کوئی اس کا شریک اور وحدت و انفرادیت سے مخصوص ہونے میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔ زبانیں اس کی انتہائی صفات کے بیان کرنے سے گم اور عقلیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے، کتنا بھی جابر ہو، کتنا بھی ظالم ہو، جب اس کے تصور آ جاتا ہے تو وہ بالکل اپنے جبر و سرکشی کے باوجود اس کے ہیبت کے سامنے جو تو جھک جاتا ہے۔ چہرے نقاب خشیت اوڑے ہوئے اور عظمت والے اس کی عظمت کے آگے سرفگندہ ہیں، تو بس تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، پے در پہ لگاتار مسلسل و پہم، اور اس کے رسول پر اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت اور جاویدانی سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ میرے اس دن کی ابتدائی حصے کو صلاح و درستی، اس دن کے ابتدائی حصے کو صلاح و درستی، درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی، اور آخری حصے کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار قرار دے۔ اس دن سے جس کا پہلا حصہ خوف ہو، اور درمیانی حصہ بےتابی، اور آخری حصہ درد و علم لیے ہو، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میرا دن ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے یہ دعا ہے۔ بار الہ اس نظر کے لیے جو میں نے مانی ہوں، ہر اس وعدے کی نسبت جو میں نے کیا ہو، اور ہر اس عہد و پیمان کی بابت جو میں نے باندھا ہو، پھر کسی ایک کو بھی تیرے لیے پورا نہ کیا ہو، تجھ سے عفو و بخشش کا خواستگار ہوں، اور تیرے بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں تو سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں سے جس بندے کا اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز کا کوئی حق مجھ پر ہو،
اس طرح کہ خود اس کی ذات یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل اولاد کی نسبت مظلمے کا مرتکب ہوا ہوں، یا غیبت کے ذریعے، یا اس کی بدگوئی کی ہو، یا اپنی ذاتی رجحان یا کسی خواہش یا رعونت یا خود پسندی یا ریا یا عصبیت سے اس پر ناجائز دباؤ ڈالا ہو، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر، زندہ ہو یا مر گیا ہو، اور اب اس کا حق ادا کرنا، اسے بحل کرنا میری دست رس سے باہر ہو اور میری طاقت سے بالا ہو، تو اسے وہ جو حاجتوں کو برلانے پر قادر ہے، اور وہ حاجتیں اس کی مشیت کے زیر فرما ہیں، اس کے ارادے کی جانب تیزی سے بڑھتی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تو ان کی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ایسے شخص کو جس طرح تو چاہے مجھ سے راضی کر دے، اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بلا شبہ مغفرت اور آمرش سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہو، اور نہ بخشش عطا سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بار الہ تو مجھے دوشنبے کے دن اپنی جانب سے دو نعمتیں مرحمت فرما، ایک یہ کہ اس دن کی ابتدائی حصے میں تیری اطاعت کے ذریعے سعادت حاصل ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے آخری حصے میں تیری مغفرت کے باعث نعمت سے بہرہ مند ہوں۔ اے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو کر اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پھر ایک بار تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کروں کہ اس دعاؤں کو روز پڑھیں، اور روز اللہ تعالیٰ سے معنوی حیثیت سے دعاؤں کو سمجھیں۔ اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی متن میں موجود ہے، وہ ایک بہت عظیم باتیں ہیں۔ جیسا ہم کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں اور ہم ظلم کا احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، کیا ظلم یہ ہوتا ہے، کبھی بدگوئی کر دیتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، اور اس کی کچھ ہم پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس سے کچھ وعدے کرتے ہیں، سب وعدے بھول جاتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، اور جب اب وہ ہمارے پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، یا تو وہ زندہ رہا تو ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور مر گیا تو ہم سے دور ہو گیا، تو اب اس وقت اس سے معافی مانگنا ہمارے جب دشوار ہوا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم اس دعا میں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تیری مشیت کے ذریعے اس کو وہ خود جو ہے اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ وہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو انسانوں کے حقوق ہیں اس کی سے بری ذمہ انہی کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ ان جو انسانوں کا پر ہم نے ظلم کیا، جن کا حق لے لیا اور نہ ادا کر سکے، تو اگر اپنے پہنچ سے باہر ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجیے، ان کے پاس پہنچ کے کر، اگر پہنچ کے اندر ہے تو سب کچھ کر لیا، پہنچ کے باہر ہیں تو آپ کو اللہ کہ سے ہی دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ اپنی مشیت سے ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ وہ ہم کو معاف کر دیں۔ یہ اس دعا کے اندر جو ہے تو خاص متن میں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ظلم و ستم سے دور ہوں، اور ایک دوسرے کی بدگوئی، ایک دوسرے کے عیب نکالنے، ایک دوسرے پر بد اخلاقی ہونے، ایک دوسرے کی وعدہ خلافی سے دور رہیں، اور کامیاب اور کامرانی کی زندگی میں اہل بیت کا دامن سے وابستہ ہو کر آگے بڑھتے رہیں۔ یا اللہ تمام مومنین اور مومنات کے اس بات کی جو توفیق دے کہ ان دعاؤں سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی، جیسا کہ اس میں دعا میں کہا گیا کہ صبح کیسی ہو، دوپہر کیسی ہو، شام کیسی ہو، شام ہمیشہ آپ کی جو تو کامرانی سے ہو، جب آپ سونے جائیں تو آپ اطمینان کے ساتھ اپنی سانسیں لے سکیں، اطمینان کے ساتھ سو سکیں۔ یہ دعاؤں سے ہم سب کو حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ ایک بار پھر سبھی کے لیے دعا کرتے ہوئے میں یہی کہوں کہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔